علیہ وسلم من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم او کما قال علیہ السلام۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم۔ صلاة وسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ ماہ محرم الحرام کا نام آتے ہی اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا ذکر، ان کی محبت اور ان کی طرف توجہ فطری طور پر اور ان سے محبت کے تقاضے کے تحت اس طرف مائل ہو جاتی ہے۔ یقیناً اہل بیت کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ الحمدللہ ہمارا دین اسلام وہ ہمیں اس بات کی طرف بلاتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں اپنے بزرگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کا ہمیشہ خیر کے ساتھ ذکر کریں، ان سے محبت کریں اور یہ محبت اگلی نسلوں کو، اپنی اولاد کو منتقل کریں۔ اسی میں کامیابی ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی احادیث طیبہ میں، جو درجنوں احادیث ہیں اور تمام ہی کتب احادیث میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کثیر احادیث میں اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے اور ان کے ساتھ محبت نہ ہونے کو اپنی ذات کے ساتھ محبت نہ ہونے کی دلیل قرار دیا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی حضور سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت اسی وقت سچی ہوگی جبکہ وہ حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کرے، اور ایسے ہی اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو وہ لاکھ دعویٰ کرے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، اس کا یہ دعویٰ محبت جھوٹا ہے۔ جیسا کہ یہ حدیث جو ابھی پڑھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ سماعت فرمائیے۔ من احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی، فبحبی احبہم، تو یقیناً اس نے میرے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے ہی ان سے محبت کی کہ اس کی مجھ سے محبت ہے۔ من احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی تو یقیناً میری ہی وجہ سے اس نے ان سے محبت کی۔ یہ میرے اہل قرابت ہیں، یہ میرے قریبی ہیں، میرے اہل بیت ہیں، میرا خانوادہ ہے، میرا خاندان ہے، میری ذریت ہے، میری نسل مبارک ہے، میرے ساتھ قربت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے محبت نہ کی اور کہا کہ مجھے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول سے تو محبت ہے مگر اہل بیت سے اس کی محبت سچی نہ ہوئی، تو اس کا اہل بیت سے محبت نہ کرنا یہ نشانی ہے کہ اس نے مجھ سے بھی محبت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اہل بیتی کسفینۃ نوح علیہ السلام، من رکبہا نجا، کہ میرے اہل بیت
کی مثال سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ میرے اہل بیت ایسے ہیں جیسے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی۔ من رکبھا نجا، جو اہل بیت اطہار کے ساتھ جڑ گیا، جو اہل بیت اطہار کی محبت کے رشتے میں پیوست ہو گیا، جس نے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑ لیا، ان کے دامن محبت، دامن کرم سے وابستہ ہو گیا، تو جیسا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے بچ گئے، باقی سب ہلاک ہو گئے، ایسے ہی وہ جو محبین اہل بیت ہیں وہ کامیاب و کامران ہوں گے، وہ فلاح اور کامرانی سے سرفراز ہوں گے، اور ان کے علاوہ وہ تباہی کا شکار ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر رکھنا، کیونکہ قیامت کے دن یہ دونوں حوض کوثر پر مجھے اسی طرح ملیں گے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ارشاد فرمائے کہ ایک اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار اہل بیت اطہار کی محبت دلوں میں رچانے اور بسانے کا بار بار تاکیدی حکم ارشاد فرمایا، اور یہ دراصل اللہ کی طرف سے آپ کو حکم تھا کہ اے پیارے حبیب آپ یہ اپنی امت کو بیان کیجئے۔ قرآن پاک کی یہ آیت جب نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جس کا مطلب یہ ہے، قل اے پیارے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے، اپنی امت کو بتا دیجئے، اور جنہیں آپ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے ان تک یہ بات پہنچا دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اپنی اس محنت پر، مشقت پر، میں اپنے اس احسان پر کہ میں نے تمہیں ایمان کے نور سے منور کیا ہے، میں اپنے اس احسان پر تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، میں اپنے اس احسان پر، کرم کی بارش پر تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، اس کا تم سے مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے اہل قرابت سے محبت رکھنا، میرے اہل قرابت سے تمہاری محبت ہونی چاہیے، یہ میں تم سے طلب کرتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ پر آپ غور فرمائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حدیث میں بھی یہ بات ارشاد فرما سکتے تھے، اپنی حدیث میں بھی ارشاد فرما سکتے تھے، جیسا کہ دیگر فرامین قرآن و سنت کے، اسلام کے بہت سارے احکامات صرف حدیث میں ہیں، قرآن میں نہیں ہیں، نص قطعی میں، صریح النص میں، قرآن میں نہیں ہیں، وہ صرف حدیث میں آئے ہیں، درجے میں کوئی فرق نہیں ہے، باعتبار اس کے کہ وہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، درجے میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ قرآن کا قرآن ہونا بھی ہمیں حضور کی زبان مبارک سے، زبان اقدس سے معلوم ہوا ہے، اور حدیث کا حدیث ہونا بھی حضور کے فرق بتانے سے محسوس ہوا کہ ارشاد فرمائے کہ یہ میری حدیث ہے۔ زبان اقدس تو ایک ہی ہے جس سے قرآن کی آیات بھی ہم تک پہنچ رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت پر مبنی فرامین اور احادیث بھی ہم تک پہنچ رہی ہیں، زبان اقدس تو ایک ہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن وہ صحائف میں لکھا ہوا زمین پر اترتا تھا اور صحابہ پہچان لیتے تھے کہ ہاں یہ قرآن ہے۔ زبان اقدس ہی سے قرآن بھی ارشاد ہوتا ہے اور حدیث بھی ارشاد ہوتی ہے، فرق ہمیں معلوم نہیں، فرق حضور بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ فلاں صورت ہے، اور جب حضور فرمائیں کہ یہ قرآن نہیں، میری حدیث ہے، میرا حکم ہے، میرا ارشاد ہے، میری سنت ہے، تو ہمیں فرق محسوس ہوتا کہ یہ حدیث ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیگر مختلف فرامین
اور دیگر مختلف شرعی احکامات کو جس طرح خود اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے تھے، یہ والا حکم کہ میرے اہل قرابت سے محبت کرو کہ میں اپنی محنت مشقت اور تم پر ایمان عطا کرنے کے احسان کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اہل قرابت سے محبت رکھو، یہ فرمان حدیث میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات میں حضور کی زبان اقدس کے ذریعے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ اور پھر یہ بھی حکم نہیں دیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بس ارشاد فرما دیں، نہیں فرمائے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے پیارے حبیب آپ خود زبان اقدس سے کہیں گے، اپنی جانب سے کہیں گے، اگرچہ قرآن کی آیت کی صورت میں کیوں نہ ہو، تو لوگ سمجھیں گے کہ حضور نے خود یہ بات کی ہے، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ حضور کو اپنے اہل قرابت سے اتنی محبت ہے کہ اپنے اختیار شرعی کے ساتھ کہ آپ مختار کل ہیں، شریعت کا بھی آپ کو اختیار ہے، جس حکم کو چاہیں شریعت بنا دیں۔ حضور کا یہ منصب ہے، حضور کا یہ مرتبہ ہے کہ جس حکم کو چاہیں اس کو شرعی حکم بنا دیں، شریعت بنا دیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ ہر جگہ ایک کی گواہی ایک ہوتی ہے، لیکن میرے اس صحابی ایک کی گواہی دو کے برابر ہے۔ یہ شرعی اختیار ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تشریعی اختیار دیا ہے، اس کو کہتے ہیں اختیار تشریعی۔ دیگر انبیاء کو یہ شان عطا نہیں ہوئی، یہ حضور کی شان ہے کہ آپ تشریعی اختیار رکھتے ہیں، جس حکم کو چاہیں شریعت بنا دیں، جس حکم کو چاہیں شریعت نہ بنائیں۔ تو حضور چاہتے تو اپنے اہل قرابت سے محبت کو تشریعی اختیار کے ذریعے بھی اپنی امت پر لازم کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائے کہ قل، اے پیارے حبیب کوئی زبان آپ پر منافقوں میں سے کوئی بھی منافقی زبان آپ پر نہ کھلے اور آپ کی بات پر یہ اعتراض نہ ہو کہ آپ نے اپنی جانب سے یہ حکم دیا ہے، آپ ہماری طرف سے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے پیارے حبیب اپنی امت کو یہ پیغام سنا دیں، بتا دیں اور ان کو سمجھا دیں کہ میں اپنی دینی اور تم تک ایمان کی دولت پہنچانے پر اور مشقت پر، اپنے ہجرت کرنے پر، اپنے وطن چھوڑنے کی مشقت پر، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا، یہ سب کچھ اے امت، میری امت میں نے تمہارے لیے کیا۔ عالم ازل سے لے کر جب حضور کا نور بنا تھا تب سے حضور اپنی امت ہی کو یاد کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تب بھی زبان اقدس پر امت ہی کے لیے دعائے رحمت تھی، امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب تھی، اور پھر آپ کی ساری ظاہری حیات طیبہ اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے بسر ہو گئی، حتیٰ کہ آخری ان ظاہری حیات طیبہ کے لمحات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کر رہے تھے۔ اور تو اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرقد انوار میں، اپنی بابرکت مرقد میں، مزار شریف میں آپ کے جسم اطہر کو رکھا گیا تو آپ کے لبہائے مبارک جنبش کر رہے تھے۔ صحابہ کرام نے جب قریب ہو کر سنا تو حضور کی زبان اقدس پر امتی امتی کے لفظ تھے، اے اللہ میری امت میری امت۔ قیامت کے دن بھی جب حضور بارگاہ الہی میں لوائے حمد کے سائے میں جب اللہ کے حضور سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یا محمد ارفع رأسک سل تعطیٰ واشفع تشفع، اے پیارے حبیب اپنا سر اقدس اٹھائیے، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آج جب کہ ہمارا عالم جلال اور عالم قہر یہ ہے، ہماری شان قہاریت کو ظہور اس طرح ہے کہ کسی بڑے سے بڑے برگزیدہ رسول کو بھی لب کشائی کی جرت نہیں ہو رہی۔ اے پیارے حبیب ہمارا انداز محبت آپ سے یہ ہے کہ اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے، جو مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔
تو حضور اس وقت کیا مانگیں گے؟ حضور یہی مانگیں گے، سب سے پہلے زبان اقدس پر لفظ یہی ہوں گے، یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ تو حضور کی اتنی کرم نوازیاں ہیں اپنی امت پر، حضور کی اتنی محبتیں ہیں اپنی امت کے ساتھ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس قدر مہربانیاں، لطف و عنایت اپنی امت پر ہے۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تم سے اس سب پر کچھ بدلہ نہیں چاہتا، میرے رب نے مجھے اسی شان کے ساتھ پیدا کیا ہے، میرے رب نے مجھے اسی شان کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ وہ خود رحمان ہے اور میں اس کی شان رحمت کا عکس ہوں۔ وہ خود رحمان ہے اور اللہ تعالی نے کائنات میں اگر سب سے زیادہ اپنے بعد کسی کو مہربان بنا ہے تو وہ میں ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو اس شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ رحمت ہی رحمت ہیں، ہم نے آپ کو اس شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ رحمت ہی رحمت ہیں۔ آپ کا دیکھنا، آپ کا گفتگو فرمانا، آپ کا چلنا، آپ کا کسی سے برتاؤ کرنا، حتیٰ کہ اگر آپ کسی سے جنگ کریں اور جہاد کریں تو اس میں بھی آپ کی رحمت جھلکتی ہے۔ آپ اولین و آخرین کے لیے رحمت ہیں، صرف اپنی امت ہی کے لیے نہیں، اولین و آخرین کے لیے رحمت ہیں۔ قیامت کے دن جب ساری کائنات، سارے انسان حساب شروع کیے جانے کے لیے در در حاضر ہوتے ہوں گے اور ہر در سے مایوسی ہوگی، تو صرف ایک در ہوگا جہاں کہ ان کے سوال کو رد نہیں کیا جائے گا۔ سارے انسان عرض کرتے ہوں گے حساب شروع ہو جائے، حساب شروع ہو جائے، میدان محشر کی گرمی اور میدان محشر کی سختیوں سے نجات مل جائے، یہاں تک کہہ اٹھیں گے کہ اللہ چاہے جہنم میں بھیج دے مگر حساب شروع فرما۔ ہر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ہر نبی یہی فرمائیں گے نفسی نفسی۔ آج اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جرت جسارت نہیں ہے، حتیٰ کہ بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوں گے آپ نفسی نفسی نہیں فرمائیں گے، آپ ارشاد فرمائیں گے انا لہا۔ آج اللہ کی بارگاہ میں لب کشائی کرنے کی سعادت صرف اور صرف مجھے ہی ہے اور میں اسی کے لیے مقرر ہوں۔ اللہ تعالی نے مجھے رحمت للعالمین کی اس شان پر، اس رتبے پر آج مجھے ہی فائز کیا ہے کہ کل عالمین، کل انسان میری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، بات کو سمجھیے، بات کو ذہن میں بٹھائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ اتنی محبتیں ہیں امت محمدیہ کے لیے، آپ نے زندگی بھر کچھ نہیں مانگا، اپنی امت سے کچھ نہیں چاہا اپنی ذات کے لیے۔ اگر کوئی حکم بھی ارشاد فرمائے تو فرمائے ایک دوسرے کے لیے ساتھ خیر خواہی کیا کرو، پڑوسی کا خیال کرے، اولاد کو چاہیے کہ والدین کا خیال کریں، میاں بیوی کو چاہیے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں۔ بس ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیا ہے، مگر کبھی اپنی ذات کی خاطر اپنی امت پر کچھ لازم نہیں کیا، اور اگر لازم کیا بھی تو اللہ نے خود ارشاد فرمایا پیارے حبیب آپ تو زبان اقدس سے نہیں کہیں گے، لیکن ہمارا حکم یہ ہے کہ آپ اپنی امت سے یہ کہیں۔ آپ کی شان حیات تو یہ ہے کہ آپ اپنی امت سے کچھ نہیں چاہیں گے، اپنی ذات کے لیے، اپنے خانوادے کے لیے کچھ نہیں چاہیں گے۔ آپ کی شان حیا اور آپ کی شان استغنا یہ ہے، لیکن ہم خود آپ کو حکم دیتے ہیں کہ قل، اے پیارے حبیب آپ کہیں، اپنی امت کو یہ پیغام پہنچائیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میرے اہل قرابت سے محبت کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، سیدنا عبداللہ ابن عباس اور دیگر مختلف صحابہ سے روایت ہے، بارگاہ رسالت میں صحابہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربہ کون ہے جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ الا المودۃ فی القربى، قریبی رشتہ داروں سے محبت کی جائے، حضور کے قریبی رشتہ داروں سے، اہل قرابت سے کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل قرابت جن سے محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے
وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور سید الشہداء سیدنا امام حسین ہیں۔ دیگر اہل قرابت بھی ہیں، حضور کے ازواج مطہرات بھی آپ کے اہل قرابت ہیں، آپ کا اہل بیت ہیں۔ حضور کی شہزادیاں دیگر سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، یہ بھی حضور کے اہل بیت ہیں۔ ایسے ہی حضور کے شہزادے جو وصال فرما چکے تھے، حضرت سیدنا قاسم، حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدنا ابراہیم، یہ بھی حضور کے اہل بیت ہیں۔ اور پھر حضور کی صاحبزادیوں میں جن کے ہاں اولاد ہوئی وہ بھی حضور کے اہل بیت ہیں، جیسا کہ حضرت سیدہ زینب کے ہاں سیدہ امامہ متولد ہوئیں، حضور کے اہل بیت ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدہ رقیہ کے ہاں اولاد ہوئی مگر بچپن میں فوت ہو گئی، وہ بھی حضور کے اہل بیت ہیں۔ حضور کے اہل بیت، حضور کے اہل قرابت میں جو شان ان چار ہستیوں کو اور پھر حسنین کریمین کی اولاد کو، ذریت کو، قیامت تک ہونے والی اولاد کو جو اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا ہے، وہ آپ کے دیگر اہل قرابت میں نہیں ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ ہر عورت کی اولاد اس کے شوہر کی طرف، یعنی اپنے آبائی خاندان کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ ہر عورت کے ہاں ہونے والی اولاد اس کے آبا کی طرف نہیں بلکہ اپنے شوہر کے خاندان کی طرف، اس اولاد کے آبائی خاندان کی طرف منسوب ہوتی ہے، سوائے اولاد فاطمہ کے۔ ارشاد فرمائے کہ میری بیٹی کی اولاد میری اولاد ہے، میری بیٹی کی اولاد میری اولاد ہے، اور میری بیٹی سیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شان سیادت دی ہے، لہذا قیامت تک ہونے والی ان کی اولاد سید ہوگی۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں ان کو ممبر پر بٹھا کر ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام حاضر تھے، دیگر اہل بیت حاضر تھے، جمعہ کا خطبہ تھا، اور خطبے کے دوران امام حسن مجتبیٰ چلتے ہوئے آ رہے تھے، اور عمر کے کم ہونے کی وجہ سے زمین پر تشریف لے آتے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر زمین پر تشریف لے آتے، یعنی گرتے پڑتے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، آپ نے خطبے کو وہیں چھوڑ دیا، ممبر شریف سے اترے اور امام حسن مجتبیٰ کو اٹھا لیا اور ممبر پر اپنے ساتھ بٹھا کر ارشاد فرمائے، ابنی ھذا سیدن، تم سیادتیں اور سرداریوں کی بات کرتے ہو کہ سید کون ہے، سردار کون ہے، سنو کہ میرا حقیقی معنوں میں بھی یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ ابنی ھذا سیدن، میری بیٹی بھی سیدہ ہے اور میری یہ نواسے بھی سید ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ سیدہ ہے، میرے نواسے امام حسن مجتبیٰ سید ہیں، ابنی ھذا سیدن، میرے نواسے سیدنا امام حسین سید ہیں، اور جنتی نوجوانوں کے یہی سردار ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ قیامت تک ہونے والی سیدہ کائنات کی اولاد ہی سیادت کی شان کے ساتھ متصف ہے۔ سید کا مطلب سردار، باقی سارے لوگ سید کے مقابلے میں ان کے محکوم اور رعایا ہونے کے حقدار ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان کے ضمن میں یہ بات کو سمجھیے۔ خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، ان کے بڑے مرتبے ہیں، بڑے رتبے ہیں۔ جب کسی ایک ذات کی شان بیان کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی شانیں دی ہیں، اتنی شانیں دی ہیں کہ شان کھل کر بیان کریں، اس میں کنجوسی نہ ہو، کیونکہ جنہیں اللہ نے شانیں دی ہوں ان کی شانیں جتنی بھی بیان کی جائیں اتنی کم ہیں، کہ جس قدر اللہ نے شان دی ہے ہم اس قدر کہاں بیان کر سکتے ہیں۔ تقابل نہیں رکھنا چاہیے، مقابلہ بازی میں نہ آئیں، کہ تقابل ہمارا اور آپ کا کیا دخل ہے کہ ہم تقابل میں آئیں۔
صدیق اکبر کی بات آئے گی تو ہم شان کھل کر بیان کریں، عمر فاروق ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، اہل بیت اطہار میں سے کوئی فرد ہو، شان بیان کریں، اس طرح کے قلب، دل اور دماغ اور چہرہ روشن ہو جائے، کھلکھلا اٹھے، چہرے پر بشاشت ہو، چہرے پر خوشی ہو جب ان کا ذکر آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبھا نجا، میرے اہل بیت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہیں، جیسا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہونے والے ہی بچے، وہی عافیت میں رہے اور انہوں نے ہی نجات پائی، بالکل ایسے ہی میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، میرے اہل بیت کے ساتھ تعلق محبت جوڑ لو، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ، اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا محور انہیں بنا لو تاکہ تم بھی نجات پاؤ، کیونکہ اس کے برعکس صورت میں نجات ممکن نہیں۔ اور کچھ دیر پہلے میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے ذکر کر دی، ارشاد فرمائے کہ قرآن اور میرے اہل بیت یہ میری طرف سے تمہارے پاس امانت ہے، یہ میری طرف سے تمہیں عطیہ اور تحفہ ہے۔ قیامت کے دن حوض کوثر پر جب ملاقات ہوگی تو حوض کوثر پر گویا کہ حوض کوثر پر جام کوثر انہیں ہی دیے جائیں گے جنہوں نے قرآن اور اہل بیت کا دامن تھاما ہوگا، اور جنہوں نے قرآن یا اہل بیت سے اپنا تعلق نہ جوڑا یا کمزور رکھا تو وہ حوض کوثر پر اس بات کی امید نہ رکھے کہ اسے جام کوثر دیا جائے گا۔ حضور یہ بھی تو ارشاد فرما سکتے تھے کہ یہ دونوں جنت میں مجھ سے ملیں گے، قرآن اور اہل بیت یہ جنت میں میرے پاس آئیں گے، جنت ارشاد نہیں فرمایا اس لیے کہ حوض کوثر پہلے ہے، جنت بعد میں ہے۔ جو حوض کوثر سے سیراب ہوگا وہی جنت کا مستحق ہوگا، اور جو حوض کوثر پر جام کوثر نہ پی سکا وہ جنت میں جانے کا مستحق نہیں۔ اس لیے پہلے ارشاد فرما دیا کہ قرآن اور اہل بیت، ارشاد فرمائے کہ یردا علی الحوض او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے۔ گویا کہ حضور کی امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بارگاہ رسالت میں گرتی پڑتی حاضر ہوگی اور عرض کرے گی یا رحمت للعالمین، اے اللہ کے پیارے حبیب، اے اللہ کے پیارے رسول، اے شان رحمت کی عظیم شانوں سے متصف، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب، اے مقام محمود پر فائز ہونے والی بابرکت ہستی، اے وہ ذات جن کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ کی شان پر فائز کیا ہے، اولین و آخرین کے محبوب اور اللہ کے محبوب، یا رسول اللہ جام کوثر عطا کر دیجئے، ہم بہت پیاسے ہیں۔ تو یہ فیصلہ کہ جام کوثر دینا ہے یا نہیں دینا، یہ اس بنیاد پر ہوگا کہ قرآن اور اہل بیت سے تعلق کتنا تھا، قرآن اور اہل بیت سے وابستگی کتنی تھی۔ اگر کہیں سے کوئی دلیل ملی، کہیں سے کوئی بات اطمینان بخش نہ ہوئی، قرآن نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنی اس امتی کو اپنا امتی نہ کہیے کہ اس نے مجھ سے تعلق نہیں جوڑا، اس نے تو مجھے پس پشت ڈال دیا تھا، نفسانیت اور خواہش کی گرداب میں پھنسا تھا، اس نے کبھی مجھے کھول کر نہ پڑھا اور نہ میری تعلیم اور نہ میری تذکیر اور نہ میری احکامات کو سنا اور سمجھا، اپنی منمانی زندگی گزاری۔ یا رسول اللہ اس کو جام کوثر نہ دیجیے، کیونکہ آپ کی اس امانت قرآن کو اس نے تھاما ہی نہیں۔ تو یقین جانیے قرآن پاک نے اگر منع کر دیا، قرآن پاک نے اگر بارگاہ رسالت میں عرض کر دی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو امتی ہونے کا حقدار نہیں کہ اس نے میرا لحاظ نہ رکھا، حضور حوض کوثر سے اس کو جام کوثر عطا نہیں فرمائیں گے۔ ایسے ہی اہل بیت اطہار کا معاملہ ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محبت کے بجائے بغض رکھا یا ان کے ذکر پر یہ سمجھا کہ یہ ذکر کرنا تو ہمارے عقیدے کی بات نہیں ہے، معاذ اللہ، کون سا عقیدہ؟ حضور کے اہل بیت اطہار تو اسلام کا عین ہے، یہاں عقیدے اور مسلک کی بات نہیں ہے، یہ تو عین اسلام ہے، اسلام کا جز ہے، یہ تو ایمان کی روح ہے۔
آپ روح ایمان کو اپنے اپنے مسلک اور عقیدے کا اگر حصہ بنا دیں تو پھر تو اسلام گیا کام سے۔ کچھ چیزوں کو آپ اپنے مسلک اور اپنے مسلکی عقائد کا حصہ بناتے رہیں، مگر صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کی محبت، قرآن سے رشتہ، حدیث سے رشتہ، یہ تو بنیاد ہے، یہ تو اسلام ہے۔ اس کو کسی مسلک کے کھاتے میں نہ ڈالیں، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ جو صاحب ایمان اور جو مسلم کہلوانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ان سارے شاعر سے محبت کرنی ہوگی، انبیاء سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا کا جب نام آئے تو عقیدت سے اندر اور باہر، ظاہر اور باطن سب روشن ہو جائے۔ سیدہ کائنات کا ذکر ہو رہا ہے، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا ذکر آ گیا ہے، سیدنا امام حسین کا ذکر آ گیا ہے، ائمہ اہل بیت سیدنا امام زین العابدین کا ذکر ہوا، سیدنا امام جعفر الصادق کا ذکر ہوا، سیدنا امام محمد باقر کا ذکر ہوا، یا سیدنا امام تقی یا امام محمد نقی کا ذکر ہوا، امام حسن عسکری کا ذکر ہو تو دل جھوم اٹھے کہ یہ تو ہمارے امام ہیں، ان کی محبتیں تو ہمارے ایمان کی روح ہیں، یہ تو اسلام کی بنیادیں ہیں۔